السلام علیکم، میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل سٹڈیز۔ ناظرین، نومبر 1971 کی بات ہے کہ پاکستان کے حالات اس وقت کافی خراب ہو رہے تھے۔ ایک طرف انڈیا سے جنگ چل رہی تھی تو دوسری طرف ایسٹ پاکستان کے اندر سول وار کی سچویشن تھی۔ جاوید چودھری صاحب لکھتے ہیں کہ ایسی سچویشن کے اندر ایک دفعہ اس وقت پاکستان کے پریزیڈنٹ اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جناب محمد یحییٰ خان صاحب راولپنڈی میں موجود تھے، اور جہاں پہ وہ موجود تھے تو ان کے ساتھ ایک میجر صاحب بھی تشریف فرما تھے۔ تو باہر عوام احتجاج کر رہے تھے، تو اچانک یحییٰ خان نے غصے میں آ کے پوچھا کہ میجر، یہ لوگ کیا مانگ رہے ہیں؟ اب میجر صاحب بھی پوری ملک کی جو سچویشن ہے اس سے کافی غصے میں تھے، اور انہوں نے غصے میں آ کے کہا کہ جنرل صاحب، یہ آپ کا سر مانگ رہے ہیں، خدارا اپنا اور ہمارا سر بچا لیجئے۔ کاش کہ اس وقت جنرل صاحب اپنا اور ہمارا سر بچا لیتے، مگر ایسا ہوا نہیں۔ کانسٹیٹیوشن آف 1962 فیل ہوا، اور اس کی فیلئر کی کیا ریزن تھی یہ میں پچھلی ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کانسٹیٹیوشنل میکنگ پروسیس جو 1973 کا ہے۔ فردر اس ریلیٹڈ جو ہے وہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس، اس کے اوپر ہم ایک علیحدہ سے سیریز سٹارٹ کریں گے۔ تو 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے بیسیکلی وہ 1962 کا آپ کو پتہ ہے کہ جب کانسٹیٹیوشن فیل ہوا تو اس کے بعد کچھ عجیب سی ڈیولپمنٹس ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ فال آف ڈھاکہ ہوا 1971 کے اندر۔ اس سے پہلے آپ کو نظر آتا ہے کہ مارشل لا امپوز کر دیا گیا تھا ملک کے اندر یحییٰ خان کی طرف سے۔ اس کے بعد فال آف ڈھاکہ، اور اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ بہت سی ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ ابھی کور نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر ہم 1973 کے کانسٹیٹیوشن کی بات کریں تو اس پروسیس سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کے کانسٹیٹیوشنل میکنگ پروسیس پہ اور اینڈ پہ اسے تھوڑا سا ہم اینالائز کر لیں گے۔ یہ کانسٹیٹیوشن 14 اگست 1973 کو انفورس ہوا۔ 280 آرٹیکلز ہیں۔ اس کے علاوہ اسکیجولز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں 7 اسکیجولز بھی رہے ہیں، لیکن کرنٹلی اس وقت جو ہے اس کے اندر 5 اسکیجول ہیں، 12 پارٹ ہیں، اور پلس اس کا پریامبل ہے، اور پریامبل کے اندر اس کے آپ کو پتہ ہے کہ آبجیکٹیو ریزولوشن موجود ہے۔ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک میں صرف کانسٹیٹیوشنل رول ہوتے ہیں، اسٹیٹ کا میجر سٹرکچر ڈیفائن ہوا ہوتا ہے، جس طرح USA کا کانسٹیٹیوشن ہے، اور باقی جو دوسرا قسم کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں ان میں ساتھ جو ایڈمنسٹریٹیو میٹرز ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں کہ بیسک فنڈامنٹل جو سٹرکچر ہے وہ بھی ہے، ساتھ ہی جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹیو میٹر بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اب ہم کانسٹیٹیوشنل میکنگ پروسیس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس میں اگر ہم سب سے پہلے بات کریں کہ یہ جو انیشیٹو ہے فال آف ڈھاکہ ہو گیا 20 دسمبر 1971 کو، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاور ایزیوم کی، پھر اس کے بعد اسمبلی کو سمن کیا گیا اپریل 1972 کے اندر۔ کس بیس کے اوپر؟ یہ کون سی اسمبلی ہے؟ جو لوگ ویسٹ پاکستان کے اندر 1970 کی الیکشن جیتے تھے، جو دسمبر 1970 میں ہوئے تھے، انہی لوگوں کو ملا کے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی یہاں پر انیشیٹ کی گئی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ایک کمیٹی بنائی گئی جو کہ 25 ممبرز پر مشتمل ایک کمیٹی تھی، جس میں تمام جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کے ممبرز کو رکھا گیا، اور محمد علی قصوری اس کمیٹی کو پریزائڈ کر رہے تھے، چیئرمین تھے۔ اس کمیٹی کا پرپس جو تھا وہ ایک کانسٹیٹیوشن ڈیزائن کرنا تھا، پاکستان کے لیے کانسٹیٹیوشن بنانا تھا۔ اگر ہم بات کریں کہ کانسٹیٹیوشن میکنگ میں کیا کیا پرابلمز فیس کرنے پڑے، تو اس میں جو ہے ہمیں اور بھی چھوٹے لیول کے کچھ پرابلمز ہیں، لیکن میجر لیول پہ پارلیمنٹری یا پریزیڈنشیل فارم میں ڈس ایگریمنٹ تھا۔ اچھا یار، کچھ ہسٹورین یہ لکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب خود پریزیڈنشیل فارم کے حق میں تھے، لیکن جو باقی پولیٹیشنز ہیں، جو باقی پارٹیز ہیں، وہ اس پہ ایگری نہیں کرتی تھیں۔ تو یہ بھی ایک ڈس ایگریمنٹ تھا، کیونکہ آپ پہلے ایک پارلیمنٹری فارم بھی چیک کر چکے تھے، ایکسپیریمنٹ کر چکے تھے، اور ایک پریزیڈنشیل، اور دونوں فیل ہوئے۔ تو یہ بھی تھا، اور فردر جو ہے وہ پروونشل اٹانومی کا جو کویسچن تھا، یہ ایک بہت بڑا کویسچن تھا کہ اس کو کس طرح سے سالو کیا جائے۔ یہ جو پرابلمز ہیں ان کا ہمیں سولوشن ملتا ہے، اور وہ سولوشن ہمیں اس طرح ملتا ہے کہ جو ڈفرینٹ پارٹیز کے لیڈر تھے، پولیٹیکل پارٹیز کے، وہ اکتوبر 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو سے ملے، اور انہوں نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا جس کو کانسٹیٹیوشنل اکارڈ کہتے ہیں۔ یہ تمام پارٹیز کے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے وہ انہوں نے کچھ پوائنٹس پہ ایگری کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل اکارڈ سائن کیا۔
اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل اکارڈ سائن ہونے کے بعد جو کمیٹی ہے اس نے کانسٹیٹیوشن کو فریم کرنے کا کام سٹارٹ کیا، اور کانسٹیٹیوشن کو فریم کا جو ہے وہ ایک ڈرافٹ تیار کیا۔ اس ڈرافٹ کو 2 فروری 1973 کو آپ کی اسمبلی کے سامنے پیش کیا ایک ڈرافٹ کی صورت میں۔ اس کے بعد اسمبلی کے اندر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی رہی، اور آخر کار آپ کی جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے اس نے 10 اپریل 1973 کو اس کانسٹیٹیوشن کو پاس کیا، اور فردر اس ٹائم ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، انہوں نے 12 اپریل 1973 کو اس کانسٹیٹیوشن کو اس کو انڈورس کیا، اسینٹ دی، جو کہ ایک سیریمونیل چیز تھی اسینٹ دینا۔ اچھا ایک اور چیز کہ اس کو آلموسٹ یونینیمسلی پاس کیا گیا، کیونکہ 135 جو ہے ووٹ اس کے حق میں آئے تھے اور 3 ایبسینٹیز تھیں، تو یہ آلموسٹ ہمارا جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ متفقہ رائے سے پاس ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں گورنمنٹ کے نظر آتی ہے کہ گورنمنٹ کس طرح سے کانسٹیٹیوٹ کی گئی۔ وہ اس میں 14 اگست کو یہ کانسٹیٹیوشن انفورس، 12 اگست کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پرائم منسٹر اپوائنٹ کیا گیا، اور ساتھ ہی جو ہے وہ فضل الہی چودھری صاحب کو پریزیڈنٹ آف پاکستان بنایا گیا۔ تو نیکسٹ ہم اس کے سیلیٹ فیچر کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد ہم پراپر آرٹیکل وائز چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ تھینکس فار واچنگ۔